جنگ کا آغاز اسرائیل نے مسجد اقصی پر حملہ کر کے کیا۔ غزہ اور فلسطین کے دیگر علاقوں میں عام شہریوں کو شہید اور زخمی کیا، جن میں بڑی تعداد بچوں کی تھی۔ جوابی حملے میں فلسطینی حریت پسندوں نے اسرائیل اور یہودیوں کی اہم تنصیبات کو شدید نقصان پہنچایا۔ یہ کامیابی سنی شیعہ اتحاد اشتراک کا نتیجہ ہے۔ یاد رکھیں، اسرائیل کی چیخیں بتا رہی ہیں وہ ناقابل شکست نہیں، طاقت صرف اللہ کی ہی ہے۔ پیارے دوستو، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے قبل نئے آنے والے دوستوں سے درخواست کرتا چلوں کہ یوٹیوب کے اس منفرد چینل اردو چوائس کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیں۔ دوستو، اسرائیل کا خودکار جدید دفاعی نظام آئرن ڈوم راکٹ حملوں کو روک نہیں سکا۔ فلسطینی حریت پسندوں کی جانب سے 48 گھنٹوں میں 1000 راکٹ فائر ہوئے، 400 راکٹ مطلوبہ اہداف پر پہنچے۔ یہاں پر ایک بات زیر غور ہے کہ اسرائیل کا نقصان کیا ہوا۔ یہ بات فیس بک پر پھیلائی جا رہی ہے کہ فلسطینی حملے سے اسرائیل کا نقصان نہیں ہوا، تو سنیے، اسرائیل اور متحدہ عرب امارات کے اشتراک سے قائم کردہ 800 کروڑ ڈالر کی آئل ریفائنری تباہ ہو گئی۔ اسکلان کا بجلی گھر، 12 بڑی عمارتیں، ایک ہیلپ لائن، اسکلان کی بندرگاہ، ایک فوجی چھاونی تباہ ہوئی۔ اسرائیل خوف زدہ نہیں تو کیوں نہیں؟ 50% اسرائیلی زیر زمین پناہ گاہوں میں رات بسر کرنے پر مجبور ہیں۔ اسرائیلی حکومت نے تل ابیب میں سارے دفاتر زیر زمین کیوں منتقل کر دیے؟ 5000 فوجی کیوں طلب کر لیے؟ بین الاقوامی پروازیں کیوں معطل کر دی گئیں؟ یہ بہت بڑے سوال ہیں جو لوگوں کی زبان زد عام ہو رہے ہیں۔ پیارے دوستو، یہاں پر آپ کو ترک صدر طیب اردوغان کے بارے میں بھی بتاتے چلیں کہ انہوں نے پریس کانفرنس کر کے کیا کہا ہے۔ پیارے دوستو، طیب اردوغان نے کہا کہ ظالم کے سامنے کھڑا ہونا ہر فرد کی ذمہ داری ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اسرائیل ظالم اور دہشت گرد ریاست ہے۔ مسجد اقصی مسلمانوں پر حملے ہم سب پر حملے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ رمضان المبارک کے آخری ایام میں ہمارے قبلہ اول اور 3 مذاہب کے مقدس مقام القدس سے اشتعال انگیز اور غم میں مبتلا کرنے والی خبریں آ رہی ہیں۔ ظالم اسرائیل دہشت گرد ریاست اسرائیل ہے۔ ہزاروں سال سے اپنے گھر، وطن اور اپنے مقدسات کا تحفظ کرنے والے القدس کے مسلمانوں پر وحشیانہ اور ہلاکت خیز حملے جاری رکھے ہوئے ہیں۔ القدس کی عبادت گاہوں، بالخصوص مسجد اقصی اور مسلمانوں پر ہونے والے حملے ہم سب پر حملے ہیں۔ القدس پر حملوں کا ہدف نہ صرف وہاں کے مسلمان ہیں، بلکہ اس کا مخاطب مکہ میں کعبہ کے طواف کرنے والے اور مدینہ میں روضہ رسول پر حاضر سب مسلمان بھی ہیں۔ ان حملوں کا مخاطب استنبول، دیار بکر، بغداد، قاہرہ، اسلام آباد، جکارتہ، کوالالمپور، باکو، بوسنیا کا ہر مسلمان ہے۔ اس سے بھی ہم یہ کہ 3 مذاہب کے مقدسات کے حاصل القدس کو بے شعور، بد اخلاق، حقوق سے عاری اور مقدسات کی بے ادبی کرنے والے ظالم کے سامنے کھڑے ہونا خود کو انسان کہلانے والے ہر فرد کی ذمہ داری ہے۔ مسجد اقصی مسلمانوں پر حملے ہم سب پر حملے ہیں۔ پیارے دوستو، ترک صدر طیب اردوغان نے پریس کانفرنس میں یہ سب کہا۔ ہماری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مسلمانوں کے خلاف میلی نظر رکھنے والی ہر آنکھ کو نیست و نابود فرما۔ پیارے دوستو، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ ملاقات ہوگی کسی اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ اللہ نگہبان۔